بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل افسانے سنو پر آپ کو خوش آمدید۔ آج میرے بازو میں بہت درد تھا۔ جیسے ہی میں اٹھی میں نے دیکھا تو میرے ہاتھ پر سرخ نشان تھے اور درد اتنا تھا کہ برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا کروں، اپنے شوہر کو بتایا تو یہی کہے گا کہ دودھ پیو، انڈے کھاؤ وغیرہ وغیرہ۔ میں موٹی نہیں ہونا چاہتی تھی، میں جانتی تھی کہ مجھے درد کس وجہ سے ہے۔ خیر میں اب بھی لیٹی یہی سوچ رہی تھی کہ کیا کروں کہ نبیل کی آنکھ بھی کھل گئی۔ مجھے کراہتا ہوا دیکھ کر بولے، تمہارے بازو میں درد ہے کیا؟ میں حیران ہو گئی۔ نبیل، آپ کوئی پیر تو نہیں ہے؟ آپ کو کیسے پتا کہ میرے بازو میں درد ہے؟ میری بات سن کر نبیل عجیب سی ہنسی ہنسنے لگے۔ مجھے نہیں پتا ہوگا تو کسے پتا ہوگا؟ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، روح تک محبت کرتا ہوں، تو تمہیں تکلیف ہوگی تو کیا مجھے معلوم نہیں ہوگا؟ میں اپنے شوہر کی اس بات پر حیران ہو گئی تھی۔ میری شادی کو 3 سال گزر گئے تھے، پر ابھی تک انہوں نے ایسی محبت بھری باتیں نہیں کی تھی، اور آج صبح صبح وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے ان کا دماغ چل گیا ہو۔ کم از کم مجھے تو اس وقت یہی محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ ایک ایسا شخص جو بات بات پر میری بےزتی کرتا تھا، اس کے دل میں اچانک میری محبت کہاں سے جاگنے لگی؟ یہ شادی بھی میری ماں کی مرضی سے ہوئی تھی۔ میرا شوہر اس بات پر راضی نہیں تھا۔ میری ساس نے مجھے اس گھر میں بہو بنا کر لایا تھا۔ ان کے چلے جانے کے بعد شوہر کا رویہ برا ہو گیا تھا، پر آج جب میں صبح اٹھی تو شوہر موصوف مجھ سے محبت جتا رہے تھے کہ میں تمہارے ہر درد سے واقف ہوں۔ میں خاموش ہو گئی۔ خیر باہر آ کر چائے بنانے لگی تو ابا جان نے بھی یہ بات سنی تھی۔ بولے، بہو کیا ہوا؟ میں نے کہا، ابا جی میرے بازو میں درد ہے، خدا جانے کیا ہوا ہے، ایسا شدید اور سنگین درد مجھے آج تک نہیں ہوا۔ میری بات سن کر ابا جی نے کہا کہ تم آرام کرو، تیل سے اپنے بازو کی مالش کرو وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، جس کمرے میں ابا جان بیٹھے تھے اس کا دروازہ یکدم سے بند ہو گیا۔ میں حیران تھی کہ میرا شوہر دروازہ بند کر کے ابا جی سے کیا بات کر رہا ہوگا۔ میں کچھ نہیں بولی، باپ بیٹے پر کیا شک کرتی۔ چائے بنا کر تیار ہوئی تو تب تک انہوں نے دروازہ بھی کھول دیا۔ میں نے اندر ناشتہ رکھ دیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے میرے سسر نے اچانک ہی میری طرف دیکھا اور بولے، بیٹی میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، تمہیں تو پتہ ہے نا کہ آج کل ہر چیز کی دوا ہوتی ہے، اب خام خواہ تم یہاں پڑی درد ٹھیک کرنے کا انتظار کرتی رہی تو کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں لے چلتا ہوں، ہسپتال لے جاؤں گا، درد تو تمہارا 2 منٹ میں دفع ہو جائے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے ابا جی، جیسا آپ مناسب سمجھے۔ میرا تو ویسے من تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں، لیکن پھر سسر نے کہہ دیا تو ان کے خلوص کو بھی رد تو نہیں کر سکتی تھی۔ میں ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ پھر نہ جانے کیوں مجھے ابا جی کی نظروں میں وہ شفقت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میرا دل عجیب سا ہو گیا، پر میں خاموش اس لیے رہی کہ کہیں ابا جی کو یہ بات بری نہ لگ جائے۔ میں نے اپنے شوہر کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ بھی کیا، یعنی میرا مطلب تھا کہ وہ میرے ساتھ جائیں، مجھے چیک کروائیں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ سسر مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹی تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے اپنا سامان جو مختصراً بیگ وغیرہ تھا اپنے پاس رکھا، اپنی پچھلی رپورٹس بھی لی اور سسر کے ساتھ چل پڑی۔ خیر ہم لوگ ہسپتال پہنچے۔ میں نے ڈاکٹر کو چیک کروایا تو ڈاکٹر نے جو بات بتائی وہ مجھے حیران کر دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کو کہیں بازو پر چوٹ لگی ہے یا پھر آپ کو کوئی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس طرح کا درد بلا وجہ نہیں ہوتا، آپ کی بازو میں گہری چوٹ آئی ہے۔ یہ بات سن کر میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ میری نظر میں مجھے ایسی کوئی چوٹ نہیں لگی تھی، بلکہ مجھے ابھی تک تو یہی نہیں پتا تھا کہ میری بازو میں زخم لگا ہے۔ میں سمجھی کسی اندرونی وجہ سے درد ہو رہا ہے، لیکن ڈاکٹر نے جو بات بتائی وہ مختلف تھی۔ میں نے کہا کہ اس کا علاج کیا ہوگا؟ ڈاکٹر نے مجھے 2-3 دوائیاں لکھ کر دی، کہا کہ یہ دودھ کے ساتھ کھا لینا، تمہارا بازو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر بہت مخلص لگ رہی تھی۔
اس لیے میں نے مزید کوئی دعا نہیں مانگی۔ پھر میرے سسر باہر کھڑے تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ ڈاکٹر نے چیک تو کر ہی لیا ہے، پر مجھے ان پر بھروسہ نہیں، میں تمہیں ایک اور جگہ لے کر جاؤں گا، تمہیں وہاں پر طاقت کا انجیکشن لگواؤں گا، اس انجیکشن سے یہ درد تمہیں دوبارہ نہیں ہوگا۔ میرے سسر کچھ عرصہ ڈسپینسری میں کام کر چکے تھے، مجھے ان پر بھروسہ تھا کہ وہ جو بھی صحت کے متعلق کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہی ہوگی۔ میں ان کے ساتھ چل پڑی۔ آدھے گھنٹے کی دوری پر ایک ڈسپینسری تھی، جس میں داخل ہوتے ہی میرے سسر کہیں غائب ہو گئے۔ 2 منٹ بعد وہ اندر والے کمرے سے باہر آئے تو بڑے خوش لگ رہے تھے، بولے کہ جاؤ بیٹی اندر، تمہیں انجیکشن نرس لگا دے گی۔ میں اندر گئی تو دیکھا واقعی ایک نرس انجیکشن لے کر کھڑی تھی۔ یہ کس چیز کا انجیکشن ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ کو یہ سب جاننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ انجیکشن طاقت دے گا، یہ کہہ کر اس نرس نے مجھے انجیکشن لگا دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے جسم میں بڑا سکون محسوس ہوا۔ میں ابا جی کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ یہ تو بڑے سکون والا انجیکشن ہے، میں روز بھی لگواؤں تو میرا دل نہ بھرے۔ ابا جی یہاں کھڑے مجھ سے کہنے لگے کہ میرے سارے پیسے تو تمہاری دوائیوں میں لگ گئے، یہ انجیکشن 5000 کا تھا۔ یہ سن کر میری تو حیرت کے مارے آنکھیں پھیل گئیں۔ ابا جی آپ نے مجھے 5000 کا انجیکشن کیوں لگوایا؟ میں 5000 کا کچھ کھا لیتی، 500 کا بھی کھا لیتی تو میرا خون بڑھ جاتا، کچھ نہیں ہوتا وقتی طاقت کا، میں کیا کروں گی؟ میری بات پر ابا جی کچھ نہیں بولے، کہنے لگے کہ وقت پڑنے پر تمہیں سمجھ آئے گی، اس لیے ابھی خاموش رہو تو بہتر ہے۔ میں بڑی شرمندہ تھی کہ میں نے ابا جی کے ساتھ بڑا برا سلوک روا رکھا تھا، پر ابا جی تو بڑے ہی اچھے نکلے، خود سے 5000 روپے کا انجیکشن لگوایا، وہ بھی طاقت کا جس کی ضرورت نہ تھی۔ میں ابا جی کے لیے آج دن کو بہت اچھا کھانا بنانا چاہتی تھی۔ خیر میں نے کھانا بنا کر تیار کیا تو اپنے شوہر کو بھی فون کر کے بتا دیا کہ آپ بھی آ جائیں، آج گھر میں نے خاص طور پر کھانا پکایا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ ویسے بھی جلدی گھر آ جائیں گے، ان کو کسی کام کی وجہ سے آنا پڑ رہا ہے، آفس میں بھی زیادہ کام نہیں ہے تو گھر بیٹھ کر کریں گے۔ میں خوش ہو گئی۔ آدھے گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو سامنے میرا شوہر کھڑا تھا۔ ان کو سلام دعا کرنے کے بعد واپس کچن میں کھانا ڈالنے چلی گئی۔ واپسی پر میری نظر اپنے سسر پر پڑی، جو کہ میرے شوہر سے 5000 روپے وصول کر رہے تھے۔ میرا شوہر ان سے کہہ رہا تھا کہ اسے 2-3 انجیکشن اور لگوا دیں۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی سسر نے شوہر کو بھی اشارہ کیا، دونوں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، ابا جی نے تمہیں طاقت کی انجیکشن لگوائے ہیں نا؟ جی ہاں۔ میں حیران تھی کہ بنا بات کیے میرے شوہر کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ میں نے آج طاقت کے انجیکشن لگوائے ہیں۔ میں چپ کر گئی، میں نے مزید کوئی بات نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اپنے سسر سے کہا، ابا جی آپ بھی انجیکشن لگوا لیجئے، آپ بھی تو بوڑھے ہیں نا، طاقت کا انجیکشن آپ کو بھی چاہیے ہوگا۔ نہیں بیٹے، یہ انجیکشن صرف عورتوں کے لیے ہوتا ہے۔ میں اس بات پر بڑی حیران ہوئی کہ عورتوں کا ایسا کون سا خاص انجیکشن ہے جو مجھے لگایا جا رہا ہے۔ سسر نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ یہ صرف طاقت کا ہے۔ میں شک میں تو پڑ گئی تھی کہ اتنا مہنگا انجیکشن مجھے میرے شوہر نے کیوں لگوایا، کہیں یہ مجھے مارنا تو نہیں چاہتا، پر مجھے مار کر وہ کیا کرتا، میں تو اس کے گھر کے کام بھی مفت کر دیا کرتی تھی۔ بہرحال میں اس صبح اٹھی تو میرا دل بہت عجیب سا ہو رہا تھا، مجھے لگا جیسے میں مر جاؤں گی۔ میں نے جا کر جلدی جلدی پانی پیا، کیونکہ ایسا تب ہی ہوتا ہے جب انسان کو بھوک لگی ہوئی ہو یا اس نے پانی نہ پیا ہو۔ میں نے پانی پیا پر پھر بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں نے ابا جی کو بلایا، میں نے کہا ابا جی میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ ابا جی بولے کہ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بناتا ہوں، تمہارے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ میں چپ کر کے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ابا جان نے میرے لیے چائے بنائی، چائے بنا کر لائے تو مجھے پر اسرار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں پہلی بار اس طرح خود کو دیکھتے پایا تھا۔ حیرانگی سے پوچھا، کیا ہوا ابا جان، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں۔ میری بات پر وہ مسکرا دیے۔ 1 منٹ کے لیے فرض کرو
کہ تمہارا شوہر اس دنیا سے چلا جائے تو تم کیا کرو گی؟ شوہر کی موت کا سن کر کوئی بھی عورت خوش تو نہیں ہوتی۔ میں بھی ہڑبڑا کر ان کو دیکھنے لگی۔ ابا جان، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ کرے آپ کا بیٹا اور میرا شوہر ہمیشہ سلامت رہے۔ ایسی بات نہ سوچا کریں، نہ اپنے بارے میں نہ کسی اور کے بارے میں۔ میں نے ان کو بزرگ سمجھ کر جواب دیا۔ پھر کچھ وقفے کے بعد بولے، سمجھو کہ تمہارا شوہر مر گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھے اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئے۔ میں حیران تھی کہ میرے سسر نے مجھ سے یہ بات کیوں کہی، جبکہ آج تو اس طرح کی کوئی بات ان کو کہنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ سارا دن میں اسی کشمکش میں رہی کہ اپنے سسر کے لیے کھانا پکاؤں یا نہ پکاؤں۔ مجھے بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ خیر میں اپنے کمرے میں گئی تو مجھے نیند آ گئی۔ نیند اتنی گہری تھی کہ میں 3-4 گھنٹے سوئی رہی تھی۔ اٹھی تو مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اب شام کے 3 بج رہے تھے۔ میرے شوہر کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے اٹھ کر کچن میں دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی۔ میں نے تو آج پورے دن میں کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ میں حیران ہونے لگی کہ سارا وقت میں کرتی کیا رہی ہوں۔ خود کو کوسنا شروع کر دیا۔ کھانا بنا ہی رہی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے میرا شوہر کھڑا تھا۔ وہ غصے میں اور تقریباً لال چہرے کے ساتھ۔ میں ان کو اس طرح دیکھ کر ڈر گئی۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تمہارا دماغ کہاں رہتا ہے؟ میں خود ہی کو پریشان ہو کر دیکھنے لگی، کیونکہ آج کل مجھے بہت عجیب سا لگنے لگا تھا۔ چیزیں بھولنے لگی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے ایسا جو آپ اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ میں نے تحمل سے پوچھا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ شوہر نے اپنا ناشتے والا ٹفن اٹھا کر نیچے مار دیا۔ یہ کیا ہے نبیل؟ آپ کو کیا ناشتہ اچھا نہیں لگا؟ خاک اچھا لگتا؟ میں تو سارے آفس کے سامنے شرمندہ ہو گیا۔ تم نے اتنا نمک ڈال دیا تھا آملیٹ میں کہ وہ میں کھا بھی نہیں سکا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں گھر بیٹھے ہی ناشتہ کر لیتا۔ تم نے تو کہا تھا کہ ناشتہ زیادہ ہے، آپ دفتر میں ہی جا کر کیجیے گا۔ میرا شوہر بہت غصے میں تھا۔ یہ بات سن کر مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ میں نے تو کبھی بھی آج تک ایسا کھانا نہیں بنایا تھا جس میں سے کوئی نقص نکالے۔ لیکن میرے دل میں اپنے شوہر کی عزت تھی۔ ان کا ذرا سا بھی ناراض ہونا مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے ان سے معافی مانگی، کہا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن کیا کرتی، میرے شوہر نے مجھے اتنی باتیں سنا دی تھی کہ ان سے معافی مانگ بھی لیتی تو ہماری لڑائی صحیح نہ ہو پاتی۔ میں نے خاموشی سے جا کر کچن میں دیکھا، اسی آملیٹ پر نظر پڑی جو کہ تھوڑا سا توے پر لگا ہوا تھا، جو میں نے صبح صبح شوہر کو بنا کر دیا تھا۔ میں نے اس آملیٹ کو چکھ کر دیکھا جو کہ باقی بچا ہوا تھا۔ اس میں نمک بالکل برابر تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہونے لگی کہ اگر میرے آملیٹ میں نمک زیادہ نہیں تھا تو پھر میرے شوہر کو ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا، جبکہ میں نے ایسا کچھ کیا بھی نہیں۔ پھر بھی اس نے مجھے اچھی خاصی سنا دی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بتائی، پر میرا شک صرف اور صرف اپنے سسر کی طرف جا رہا تھا کہ کہیں انہوں نے جان بوجھ کر انڈے میں زیادہ نمک تو نہیں ملا دیا، جس کی وجہ سے میرے شوہر کو غصہ آیا۔ اگلے دن سے ہی میں نے اپنی کارروائی شروع کر دی تھی۔ سسر کا تو میں نے سب سے پہلے کھانا بند کیا۔ نہ میں ان کو ناشتے کا پوچھتی، نہ چائے کا، نہ پانی کا۔ وہ حیران ہو کر بار بار میرے کمرے میں آتے، مجھ سے پوچھتے کہ کیا ہوا ہے، اور میں ان کو کسی بات کا جواب نہ دیتی۔ آج تو میرا دل سخت گھبرا رہا تھا۔ تبھی میرے سسر نے کہا کہ اٹھو بیٹی، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تمہیں طاقت کا انجیکشن لگواتا ہوں۔ میں نے کہا ابا جی، میری طاقت بالکل ٹھیک ہے، مجھے کسی طاقت کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہو گئے، بولے کہ نہیں بیٹی، تمہیں طاقت کا انجیکشن تو لازمی لگانا ہے۔ میں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کسی قسم کی طاقت کے انجیکشن کی ضرورت نہیں۔ پر ابا ضد پر اڑ گئے، بولے کہ اگر تم نے طاقت کا انجیکشن نہیں لگایا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ میں نے کہا وہ تو آپ کی مرضی ہے۔ اب ظاہر ہے میں شک میں پڑ چکی تھی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ میں ان سے یہ کہوں کہ میں انجیکشن اس لیے نہیں لگاتی کہ آپ پر شک ہے۔ ابھی انہوں نے میرے شوہر کو فون کر دیا۔ میرے شوہر نے جب یہ دیکھا
کہ میں ابا کی بات نہیں مان رہی تو اسے یہی لگا کہ میں ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہوں۔ اس نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا، بولا کہ جو ابا کہہ رہے ہیں وہی کرو۔ میں نے ابا جی سے کہا، ابا جی میں ہسپتال نہیں جا سکتی، آپ ایسا کریں جا کر اسٹور سے وہ انجیکشن لے آئیں اور ساتھ ہی نرس کو بھی لے آئیے گا تاکہ وہ مجھے یہیں پر انجیکشن لگا دے۔ ابا جان اس پر بھی خوش ہو گئے، بولے کہ یہ بھی اچھا ہے، اب بھی میں نرس کو لے کر آتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ لے آئیے۔ تھوڑی دیر بعد ابا جان گھر آئے تو ان کے ہاتھ میں 3-4 انجیکشن تھے، بولے کہ یہ روزانہ ایک لگانا ہے۔ پھر وہ انجیکشن میں نے اپنے پاس رکھے۔ اتنی دیر میں وہ جا کر نرس کو لے آئے اور اتنی ہی دیر میں اپنے ہاتھ کی صفائی دکھا چکی تھی۔ انجیکشن کو احتیاط سے کھول کر میں نے اس میں پانی بھر دیا تھا اور انجیکشن نکال دیا تھا۔ ابا جان آئے تو ان کے ساتھ ایک نرس تھی جس نے وہ انجیکشن لگا دیا۔ میرے سسر مطمئن ہو گئے، ان کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ انجیکشن کا خالی کاغذ میں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس نرس کے جانے کے بعد میں نے ابا جی سے باہر جانے کا بہانہ کیا اور جا کر اسٹور والے کو وہ کاغذ دکھایا، پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ 200-300 روپے کا انجیکشن ہے، آپ کو چاہیے تو دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے یہ انجیکشن نہیں چاہیے، آپ مجھے اس کا استعمال بتا دیں۔ تب وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا اور بولا، کہیں تم نبیل کی بیوی تو نہیں ہو؟ ہاں جی، ایسا ہی ہے۔ جاؤ، میں تم کو یہ نہیں بتا سکتا، جا کر اپنے شوہر سے پوچھو۔ اس نے سیدھی سیدھی بات کر کے مجھے انکار کر دیا تھا۔ میرا دل سخت خفا ہوا۔ میں نے کہا، کیوں؟ تم میرے شوہر کو ہی کیوں بتاؤ گے؟ یہ بات مجھے بتا دو، مجھے بھی تو جاننے کا حق ہے جس کو یہ انجیکشن لگ رہا ہے۔ بولا کہ میں مجبور ہوں، تمہیں نہیں بتا سکتا، بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں اس کی بات پر چپ چاپ اپنے گھر آ گئی، پر میرا دل بہت پریشان تھا۔ سوچ رہی تھی کہ آخر کیا کروں۔ آج تو مجھے پانی والا انجیکشن ہی لگا تھا، اگلے 2-3 دن بھی میں نے ایسا ہی کیا۔ میرا شوہر اب کوئی نہ کوئی بات ڈھونڈتا جس پر وہ مجھے ذلیل کر سکے، میری بے عزتی کرے اور کوئی نہ کوئی نقص نکالنے کی کوشش کرتا، پر اب میں کوئی موقع نہ چھوڑتی۔ اگر یہ کہتا کہ کھانے میں نمک زیادہ ہے تو میں کھانے میں نمک ڈالتی ہی نہیں تھی اور ساتھ ایک چھوٹا سا پیکٹ رکھ دیتی تھی جس میں نمک پڑا ہوتا۔ میرا شوہر بڑا مجبور ہو چکا تھا، وہ دن بدن مجھے تنگ کرنے کی کوشش کرتا اور میں ہر چیز کا حل نکال لیتی۔ ایک دن جب وہ آیا تو بہت غصے میں تھا، اپنے ابا کے کمرے میں گیا اور میں کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ شوہر نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ تبھی مجھے شک ہو گیا تھا کہ باپ بیٹا ضرور آپس میں کوئی بات کرنے لگے ہیں جس کا تعلق مجھ سے لازمن ہوگا۔ میں باہر کھڑی سب سن رہی تھی، کھڑکی کے باہر تھی۔ تب میرے شوہر نے اپنے باپ کو ڈانٹنا شروع کر دیا، ابا جان، میں نے آپ کو انجیکشن لگانے کے کتنے پیسے دیے تھے؟ بلکہ وہ انجیکشن 300-400 روپے کا تھا، پر آپ کو میں نے فالتو پیسے بھی دیے، لیکن آپ سے میرا کام نہیں ہوا۔ وہ تو دن بدن ہوش مند ہوتی جا رہی ہے، چالاک ہو رہی ہے۔ آپ تو کہتے تھے کہ یہ پاگل ہو جائے گی اور پھر میں سہرش کو اس گھر میں لے آؤں گا۔ میں ان کی یہ باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا میرا شوہر مجھے پاگل کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ کسی عورت کو یہاں لا سکے؟ اس کی باتوں سے تو یہی بات سمجھ آئی تھی، سہرش بہت نازک دل کی مالک ہے ابا، تو اسے یہ کہہ کر اپنے جال میں پھانسا ہے کہ میری بیوی پاگل ہے، گھر کے برتن توڑ دیتی ہے، پر یہ تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتی۔ میں نے ایک دن اسے یہاں لانا ہے تاکہ وہ میری بیوی کے پاگل پن کو دیکھ کر اسے مجھ پر ترس آئے، اور وہ امیر باپ کی بیٹی اگر یہاں آ گئی نا تو آپ بھی عیش کریں گے عیش۔ آپ اس بات پر محنت کریں اور اس کو وہی انجیکشن روزانہ لگوائیں تاکہ دماغ کی خرابی کی وجہ سے میں اس کو بہانہ بنا کر گھر سے نکال دوں گا اور پھر سہرش مجھ سے شادی کر لے گی۔ سمجھ گئے ابا؟ ہاں بیٹا، سمجھ گیا ہوں۔ میرے لیے تو تیری خوشی عزیز ہے، جو تو کہے گا میں وہی کروں گا۔ ابا جی کی منافقت پر تو میں حیران رہ گئی
چپ چاپ میں نے اپنا منصوبہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ سوچ لیا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ 2-4 دن ابا جی مجھے پانی کا انجیکشن لگواتے رہے۔ میں بھی یہی ظاہر کرتی رہی کہ میں انجیکشن کی وجہ سے پاگل ہو رہی ہوں۔ بات بات پر غصہ کرتی ایک دن میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، میں ایک لڑکی کو گھر لاؤں گا، اس کے سامنے غصہ نہ کرنا۔ اس سے پہلے مجھے انجیکشن دیا گیا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ خیر میرے شوہر کے جانے کے بعد میں نے کپڑے پہنے، تیار ہو گئی۔ ابا جی مجھے دیکھ کر حیران تھے، پر ابا کیا کر سکتے تھے؟ ان کے پاس موبائل بھی نہیں تھا کہ شوہر سے رابطہ کرتے اور اس سے کہتے کہ میں تو سدھر گئی ہوں۔ خیر آدھے گھنٹے بعد وہ لڑکی گھر میں داخل ہوئی۔ اس بیچ ابا جی نے مجھے بہت غصہ دلانے کی کوشش کی کہ کسی طرح میں پاگل دکھوں، پر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے بہترین کھانے آس پاس سے منگوا کر اپنے گھر میں رکھ لیے۔ میں نے اگرچہ کھانا ہوٹل سے منگوایا تھا، پر بڑے نفیس طریقے سے میں نے اسے پلیٹ میں رکھ کر ٹیبل سجا دی۔ وہ لڑکی جب گھر میں داخل ہوئی، میں تیار ہوئی تھی۔ میرا شوہر مجھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے جھٹکا لے کر پیچھے ہٹا تھا۔ میں اس لڑکی سے گلے ملی۔ پہلے اس نے مجھے پاگل سمجھا اور پھر میں نے انتہائی دلچسپ طریقے سے اپنی دل کی حالت اس کے سامنے بیان کی، ساری حقیقت بھی بتائی، وہ انجیکشن کے کاغذ بھی دکھائے۔ وہ لڑکی میرے شوہر پر تھوکنے لگی، بولی، میں تو سمجھتی تھی کہ یہ مظلوم انسان ہے، میرے ابا کا بہت بڑا بزنس ہے۔ ابا چاہتے تھے کہ کسی ایماندار شخص کو اپنا داماد بنائیں، پر یہ تو بڑا ہی فراڈیا نکلا۔ میں سوچتی تھی کہ اسے ایک بیوی کی برائی کی وجہ سے میری اچھائی کی قدر ہوگی، پر یہ تو آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ میرا شوہر حیران تھا کہ میں یہ ساری باتیں معلوم کرنے میں کامیاب کیسے ہوئی۔ سحرش تو جا چکی تھی، لیکن اب میں اس کے پاس نہیں رہنے والی تھی۔ میں نے کہا، میں تمہیں اس دنیا میں کبھی اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتی۔ میں بڑی منتوں مرادوں کے بعد اس کو واپس ملی۔ اب میرا شوہر کہتا ہے کہ تم نے اپنی عقل مندی سے اپنا گھر بچا لیا۔ اب میں تمہاری محبت میں گرفتار ہوں یا نہ ہوں، پر تمہارا دماغ اتنا شاطر ہے کہ تم سے دھوکہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔